مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی میں جو یہ تیزی نظر آ رہی ہے، کیا یہ صرف ایک ہائپ ہے؟ ایک عارضی بلبلہ جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے؟ یا ہم واقعی ایک نئے صنعتی انقلاب کے بالکل آغاز پر کھڑے ہیں؟ آج ہم انہی بنیادوں کا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں جو اس ٹیکنالوجی کا مستقبل بنا رہی ہیں، یعنی کمپیوٹ، چپس اور توانائی۔ بالکل، اور یہ بحث صرف سٹاک مارکیٹ کے بارے میں نہیں ہے۔ آج ہم ان بنیادی حقائق کی تہہ تک جائیں گے جو اصل میں اس ٹیکنالوجی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہم خاص طور پر گروک کے بانی جوناتھن راس کے ایک انٹرویو کو بنیاد بنا کر بات کریں گے، کیونکہ انہوں نے کچھ بہت دلچسپ باتیں کی ہیں جو اس پوری بحث کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ پروسیسنگ پاور کی یہ نہ ختم ہونے والی طلب آخر ہے کیوں، اور اس کا عالمی مقابلے پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ سب سے بڑا سوال جو ہر کسی کے ذہن میں ہے، کیا اے آئی ایک بلبلہ ہے؟ جوناتھن راس کا اس پر ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ نظر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل سوال یہ نہیں کہ یہ بلبلہ ہے یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ سمجھدار لوگ اپنا پیسہ کہاں لگا رہے ہیں۔ اور جب ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں تو تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ گوگل، مائکروسافٹ، ایمیزون، یہ سب کمپنیاں اپنی سرمایہ کاری کو کم نہیں بلکہ دگنا کر رہی ہیں۔ دگنا کر رہی ہیں؟ جی ہاں، مائکروسافٹ کی مثال تو کمال کی ہے۔ ایک سماہی میں انہوں نے اپنے نئے مہنگے جی پی یوز کو ایزور کلاؤڈ پر کرائے پر دینے کے بجائے خود استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اچھا، یہ تو عجیب کاروباری فیصلہ لگتا ہے۔ مطلب اپنی سب سے قیمتی چیز کرائے پر دینے کے بجائے خود استعمال کر لی۔ بالکل، وجہ یہ تھی کہ انہوں نے حساب لگایا کہ ان جی پی یوز کو خود استعمال کر کے وہ زیادہ پیسہ کما سکتی ہیں بجائے اس کے کہ انہیں کرائے پر دیں۔ واہ! اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں صرف باتیں اور ہائپ نہیں بلکہ حقیقی ٹھوس قدر موجود ہے۔ یہ کمپنیاں اے آئی سے اتنا منافع کما رہی ہیں کہ انہیں اپنے سب سے قیمتی اثاثے کسی اور کو دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ منظرنامہ مجھے تیل کے دریافت کے ابتدائی دنوں کی یاد دلا رہا ہے، جہاں چند بڑے کامیاب کنویں مل جاتے تھے اور سینکڑوں کوششیں ناکام ہو جاتی تھیں۔ صحیح۔ جوناتھن راس نے ایک حیران کن اعداد و شمار کا بھی ذکر کیا کہ اے آئی میں 99% ٹوکن کے خرچے صرف 36 کمپنیاں کر رہی ہیں۔ بالکل، یعنی یہ کھیل چند بہت بڑے کھلاڑیوں کے ہاتھ میں ہے، اور ان بڑی کمپنیوں جنہیں ہم ہائپر سکیلرز کہتے ہیں کہ اس بے تحاشا خرچ کی وجہ صرف مالی منافع نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ ان کے لیے بقا کی جنگ ہے۔ میگ 7 یعنی دنیا کی 7 سب سے بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں میں شامل رہنے کی جنگ۔ جوناتھن راس نے ابو دھابی کا ایک واقعہ سنایا جو اس خوف کو بہت اچھی طرح واضح کرتا ہے۔ وہ کیا تھا؟ نے کمرے میں موجود تمام ارب پتیوں سے پوچھا، آپ میں سے کون ہے جو 100% یقین سے کہہ سکتا ہے کہ 10 سال بعد اے آئی آپ کا کام نہیں کر سکے گی؟ اور پورے کمرے میں کسی ایک شخص نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ کمال ہے۔ یہ خاموشی سب کچھ بتا رہی تھی۔ یہ صرف موقع کی تلاش نہیں، یہ اپنے وجود کو بچانے کا خوف ہے جو انہیں اربوں ڈالر خرچ کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ یہ تو سوچنے پر مجبور کرنے والی بات ہے، یعنی وہ اربوں ڈالر صرف اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ وہ اس دوڑ میں پیچھے نہ رہ جائیں۔ لیکن اس دوڑ میں ایندھن کی ضرورت ہے۔ اے آئی کی دنیا میں یہ ایندھن کمپیوٹ ہے، اور اس کی بھوک، جیسا کہ جوناتھن راس کہتے ہیں، نہ ختم ہونے والی ہے۔ یہ نہ ختم ہونے والی بھوک کا تصور بہت اہم ہے۔ جوناتھن راس کا ایک کال ہے جو دماغ میں بیٹھ جاتا ہے۔ اگر آپ آج اوپن اے آئی یا اینتھروپک کو دگنا کمپیوٹ فراہم کر دیں تو 1 مہینے کے اندر ان کی آمدنی تقریباً دگنی ہو جائے گی۔ 1 مہینے میں دگنی؟ لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ اس اضافی کمپیوٹ کا فوری طور پر استعمال کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، اس کی وجہ بہت سادہ ہے۔ اینتھروپک جیسی کمپنیوں کے لیے ریٹ لمٹس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ریٹ لیمٹس؟ یعنی صارفین ایک خاص حد سے زیادہ ان کی سروس استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس اتنی پروسیسنگ پاور ہی نہیں ہے۔ اچھا۔ اگر ان کے پاس زیادہ کمپیوٹ ہو تو وہ یہ رکاوٹیں ہٹا سکتی ہیں، زیادہ صارفین کو بہتر سروس دے سکتی ہیں اور سیدھا سیدھا زیادہ پیسہ کما سکتی ہیں۔ اور او پی اے آئی کے لیے؟ اوپن آئی کی چیٹ سروسز کے لیے زیادہ کمپیوٹ کا مطلب ہے تیز جوابات، اور جب جوابات تیز ملتے ہیں تو صارفین زیادہ وقت گزارتے ہیں، زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ تو رفتار کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ بہت زیادہ۔
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چند سیکنڈ کا انتظار کیا جا سکتا ہے، لیکن جوناتھن راس اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتے۔ وہ کنزیومر پروڈکٹس کی مثال دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ منافع بخش چیزیں کون سی ہیں؟ تمباکو، سافٹ ڈرنکس، وہ چیزیں جو فوری اثر، ایک فوری کک دیتی ہیں۔ صحیح۔ یہی نفسیات ڈیجیٹل دنیا میں بھی کام کرتی ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ویب پیج لوڈ ہونے میں ہر 100 ملی سیکنڈ کی تیزی سے کنورژن یعنی خریداری یا سائن اپ کی شرح تقریباً 8% بڑھ جاتی ہے۔ یعنی رفتار صرف سہولت نہیں، یہ ایک نفسیاتی ٹول ہے جو صارف کو جوڑے رکھتا ہے۔ بالکل۔ راس بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی تیز رفتار چپس کی ویڈیو دکھائی تو لوگ کہتے تھے اسے اتنا تیز ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کا جواب تھا تو پھر ایک ویب پیج کو آپ کے پڑھنے سے زیادہ تیز لوڈ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بات تو صحیح ہے۔ بات پڑھنے کی نہیں، بات اس احساس کی ہے کہ ٹیکنالوجی آپ کے لیے بغیر کسی رکاوٹ کے کام کر رہی ہے۔ تو اگر کمپیوٹ اتنا اہم ہے تو کیا اوپن اے آئی اور اینتھروپک جیسی کمپنیاں اپنی چپس خود نہیں بنائیں گی؟ دیکھیں، جوناتھن راس کے مطابق وہ ایسا کریں گی اور کوشش کر بھی رہی ہیں، لیکن یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ کتنا مشکل؟ ان کا موازنہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ کہنے کے مترادف ہے کہ گوگل سرچ بہت اچھی چیز ہے، چلو اس کی نقل تیار کرتے ہیں۔ یہ پاگل پن ہے۔ یعنی صرف چپ ڈیزائن کرنا ہی کافی نہیں ہے؟ بالکل نہیں، اس کے لیے سافٹ ویئر کی ایک پوری دنیا بنانی پڑتی ہے، ڈیولپرز کی کمیونٹی بنانی پڑتی ہے، اور پھر انویڈیا جس رفتار سے جدت لا رہی ہے اس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ تقریباً ناممکن ہے۔ اگر یہ اتنا ہی مشکل ہے تو وہ پھر بھی اس پر اربوں ڈالر کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ بہت گہری ہے۔ اصل مقصد ہے اپنی تقدیر پر قابو پانا۔ جوناتھن راس نے گوگل میں اپنے وقت کی ایک مثال دی۔ اس وقت AMD کی چپس اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن گوگل نے پھر بھی AMD چپس والے 10,000 سرورز خریدے۔ صرف اس لیے تاکہ ان کے پاس ایک اور آپشن ہو؟ جی، صرف اس لیے تاکہ وہ انٹیل کے پاس جا کر کہہ سکیں دیکھو ہمارے پاس ایک اور آپشن ہے، ہمیں بہتر قیمت دو۔ یہ ایک اسٹریٹجک چال تھی۔ یہ تو شطرنج کی بازی جیسا ہے۔ یعنی چپ بنانے کی کوشش اس لیے نہیں کہ وہ انویڈیا سے بہتر چپ بنا لیں گے، بلکہ اس لیے کہ وہ انویڈیا کو یہ دکھا سکیں کہ ہمارے پاس دوسرے راستے بھی ہیں۔ بالکل۔ اور سپلائی چین کی بات کریں تو ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے، انویڈیا کی HBM یعنی ہائی بینڈ وتھ میموری پر مونوپسنی۔ مونوپسمی یعنی جو مارکیٹ میں صرف ایک بہت بڑا خریدار ہو۔ جی ہاں، انویڈیا HBM کا سب سے بڑا خریدار ہے، جس کی وجہ سے وہ پوری سپلائی چین کو کنٹرول کرتا ہے اور باقی سب کے لیے رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہیں پر گروک جیسی کمپنیوں کی اہمیت واضح ہوتی ہے نا؟ جی ہاں، ان کی اصل طاقت سپلائی چین ہے۔ راس نے ایک واقعہ سنایا کہ جب وہ ایک بڑی ہائپر سکیلر کمپنی کے انفراسٹرکچر ہیڈ سے ملے تو اس شخص نے رفتار یا قیمت میں اتنی دلچسپی نہیں دکھائی جتنی کس بات میں؟ جتنی اس بات میں کہ گروک 6 مہینے میں ڈیلیوری دے سکتی ہے، جبکہ انویڈیا کے GPUs کے لیے 2 سال تک کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ 2 سال یا 18 مہینوں کا فرق تو AI کی دنیا میں ایک پوری زندگی کے برابر ہے۔ بالکل۔ تو یہ صرف تیز ہونے کے بارے میں نہیں ہے، یہ دستیاب ہونے کے بارے میں ہے، خاص طور پر جب ماڈلز کو دستیاب ہارڈ ویئر کے لیے ہی ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لاکھوں چپس جو تیزی سے دستیاب ہوں، لیکن جب ہم اتنے بڑے پیمانے پر چپس چلانے کی بات کرتے ہیں تو ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے، ان سب کو چلانے کے لیے بجلی کہاں سے آئے گی؟ اور یہ ہمیں اس پوری بحث کے پوشیدہ انجن یعنی توانائی کی طرف لے جاتا ہے۔ جوناتھن راس کے مطابق توانائی کے بغیر کمپیوٹ ممکن نہیں۔ اتنی سادہ سی بات ہے؟ جی، اس وقت چین 150 نئے نیوکلیر ری ایکٹرز بنا رہا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ مستقبل کی معیشت کی بنیاد توانائی ہوگی۔ اور امریکہ اور یورپ؟ امریکہ کو اپنی ٹیکنالوجی کی وجہ سے کمپیوٹ کا فائدہ حاصل ہے، لیکن یورپ اس دوڑ میں بری طرح پیچھے رہ جانے کے خطرے سے دوچار ہے۔ جوناتھن راس نے یورپ کے لیے ایک بہت سخت تنبیہ کی ہے نا؟ بہت سخت۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یورپ نے اب عمل نہ کیا تو ان کی معیشت صرف ایک سیاحت معیشت بن کر رہ جائے گی، جہاں لوگ صرف پرانی عمارتیں دیکھنے آیا کریں گے۔ یہ تو بہت سخت بات ہے۔
یہ سخت ہے لیکن ان کے خیال میں حقیقت پر مبنی ہے۔ مسئلہ وسائل کی کمی نہیں بلکہ سست فیصلوں اور اجازت ناموں کے طویل عمل کا ہے۔ جبکہ جاپان نے فوکوشیما کے بعد بند کیے گئے اپنے نیوکلیر ری ایکٹرز کو دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ وہ سمجھ گئے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو یہ صرف ٹیکنالوجی کی جنگ نہیں رہی، یہ توانائی کی جنگ بن چکی ہے۔ جی، اور یہاں پر توانائی کی بچت والی چپس بہت اہم ہو جاتی ہیں۔ کیسے؟ زیادہ توانائی کی بچت والی چپس جیسے گروگ بنانے کی کوشش کر رہی ہے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو ان ممالک میں ایک بہت بڑا فائدہ دیتی ہیں جہاں توانائی کا بنیادی ڈھانچہ محدود ہے۔ یعنی توانائی کی بچت والی چپس صرف ماحول کے لیے اچھی نہیں بلکہ یہ جغرافیائی سیاست کا ایک ہتھیار بھی ہیں۔ بالکل، یہ آپ کو ان جگہوں پر اثر و رسوخ دیتی ہیں جہاں آپ کے مخالفین نہیں پہنچ سکتے۔ اچھا، اب اس بحث کو جغرافیائی سیاست سے عام آدمی کی زندگی پر لاتے ہیں۔ ان سب کا ملازمتوں اور معیشت پر کیا اثر ہوگا؟ یہاں جوناتھن راس کا نظریہ بہت غیر متوقع اور دلچسپ ہے۔ عام طور پر لوگ اے آئی سے بے روزگاری کے بارے میں فکر مند ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بے روزگاری نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ اے آئی بے روزگاری نہیں بلکہ ملازمتوں کی شدید قلت پیدا کرے گی۔ ملازمتوں کی قلت؟ یہ تو بالکل الٹی بات ہے۔ اس کی وہ کیا وضاحت پیش کرتے ہیں؟ ان کی دلیل 3 نکات پر مبنی ہے۔ پہلا، مہنگائی میں زبردست کمی آئے گی۔ اے آئی کی وجہ سے ہر چیز سستی ہو جائے گی، یہاں تک کہ ایک کپ کافی بھی۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ چیزیں سستی ہو جائیں گی، لیکن اس سے ملازمتوں کی قلت کیسے پیدا ہوگی؟ یہ ہمیں دوسرے نقطے پر لاتا ہے۔ جب چیزیں سستی ہوں گی اور زندگی گزارنے کے لیے کم پیسوں کی ضرورت ہوگی تو لوگ کام سے دستبردار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مطلب کم کام کریں گے؟ جی، کم گھنٹے کام کریں گے یا جلد ریٹائر ہو جائیں گے کیونکہ وہ اپنی طرز زندگی کو کم کام کر کے بھی برقرار رکھ سکیں گے۔ اس سے لیبر مارکیٹ میں لوگوں کی کمی ہو جائے گی۔ اور تیسرا نقطہ یقیناً نئی ملازمتوں کی تخلیق ہوگا۔ بالکل، اور یہ سب سے اہم ہے۔ وہ زراعت کی مثال دیتے ہیں۔ 100 سال پہلے 98% آبادی زراعت سے وابستہ تھی، آج صرف 2% ہے۔ اور باقی 96% لوگ وہ کام کر رہے ہیں جن کا پہلے تصور بھی نہیں تھا۔ بالکل، سافٹ ویئر ڈیولپر، سوشل میڈیا مینیجر۔ اے آئی بھی ایسی ہی نئی صنعتیں اور ملازمتیں پیدا کرے گی جن کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسی سے جڑا ہوا ایک اور تصور ہے جس کا جوناتھن راس نے ذکر کیا، وائب کوڈنگ۔ یہ سننے میں بہت دلچسپ لگتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مستقبل میں آپ کو کوڈ کی لائنیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ بس اے آئی کو بتائیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، ایک وائب یا ایک خیال دیں گے اور اے آئی آپ کے لیے کوڈ لکھ دے گی۔ یعنی صرف اپنا خیال بیان کرنا ہوگا۔ جی، یہ صرف ایک ٹرینڈ نہیں بلکہ ان کے مطابق یہ پڑھنے لکھنے کی طرح ایک بنیادی مہارت بن جائے گی۔ یہ تو کمال کا تصور ہے۔ یعنی مستقبل میں بات چیت کرنے اور اپنے خیال کو پیش کرنے کی صلاحیت تکنیکی مہارت سے بھی زیادہ اہم ہو جائے گی۔ بالکل یہی بات ہے۔ مستقبل میں ہر شعبے میں، مارکیٹنگ سے لے کر کسٹمر سروس تک، ہر کسی کو اس طرح وائب کے ذریعے کوڈنگ کرنی آئے گی۔ یہ کام کرنے کے طریقے کو مکمل طور پر بدل دے گا۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں، اے آئی کی دوڑ حقیقی ہے اور اس کی بنیاد کمپیوٹ کی ناختم ہونے والی طلب پر ہے۔ یہ طلب توانائی کی وسیع فراہمی پر منحصر ہے جو اسے ایک جغرافیائی کھیل بنا دیتی ہے۔ اور آخر میں یہ ٹیکنالوجی ہمارے کام کرنے کے طریقے اور معاشرے کی ساخت کو مکمل طور پر بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور اس سب کے مرکز میں یہ سادہ سا خیال ہے کہ اے آئی کو بہتر بنانے کے 3 طریقے ہیں: بہتر ڈیٹا، بہتر الگوریدم یا زیادہ کمپیوٹ۔ ان میں سے کمپیوٹ بڑھانا سب سے آسان ہے۔ آپ بس مزید چپس خریدتے ہیں اور انہیں سسٹم میں لگا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی طلب ظاہراً لامحدود ہے۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ہی ہم سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑنا چاہیں گے۔ جوناتھن راس نے اے آئی کا موازنہ گیلیلیو کی دوربین سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ دوربین نے جب کائنات کی وسعت دکھائی تو اس نے ہمیں پہلی بار یہ احساس دلایا کہ ہم کتنے چھوٹے ہیں۔ اور اے آئی بھی لہنات کی وسعت دکھا کر ہمیں فی الحال اپنی انسانی صلاحیتوں کے مقابلے میں چھوٹا محسوس کرا رہی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر اے آئی واقعی ذہانت کے لیے ایک دوربین کی طرح ہے تو یہ ہمیں اپنی انسانیت کے بارے میں کیا سکھا رہی ہے؟
کیا یہ صرف ہماری حدود دکھا رہی ہے یا یہ ہمیں ان طریقوں سے بڑا سوچنے پر مجبور کر رہی ہے جن کا ہم نے ابھی تصور بھی نہیں کیا؟